کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امر سے نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ بِإِذْنِ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پرندے کو زندہ کر رہے ہیں، دوسرا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اے مریم یہ جو بچہ آنے والا ہے اس بچے کی ایک خصلت یہ ہوگی، ایک عادت یہ ہوگی، یہ پرندے کو بنائے گا، اڑائے گا، اور دوسری کرامت اور معجزہ جس کو کہیں گے وہ معجزہ اس کے اندر یہ ہوگا، یہ ابرئ الاکمہ، یہ نابیناؤں کو بینا کرے گا۔ کیسے نابینا ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسن سدی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے لکھا ہے ایسے نابیناؤں کو وہ بینا کرتے تھے کہ جن کی سرے سے آنکھیں نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان نابیناؤں کو بینا کرتے تھے جن کی آنکھیں دھس گئی ہوتی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نابیناؤں کو ٹھیک کرتے تھے جن کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی تھی اور ان کی آنکھوں سے پانی ہمیشہ گرتا رہتا تھا، ان نابیناؤں کو ٹھیک کرتے تھے۔ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان نابیناؤں کو ٹھیک کرتے تھے جن کو دن میں دکھتا تھا لیکن رات میں دکھتا نہیں تھا۔ کیسے نابینا تھے وہ؟ مختصر تفاسیر ہیں، الگ الگ اقوال ہیں، لیکن قرآن نے اتنا کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ نابیناؤں کو ٹھیک کر دیتے تھے، وَالْأَبْرَصَ، اور جن لوگوں کو برس کی بیماری لگی ہوئی ہو ان لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ برس کی بیماری جس انسان کو سفید داغ لگے ہوئے ہوں، وہ سفید داغ لگ جانے کی وجہ سے انسان کے اندر جو برس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس برس کی بیماری والے کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کرتے تھے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر مظہری نے ان کے قول کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک ایک دن کے اندر 50 ہزار بیمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ جو بیمار خود چل کر آ سکتے تھے وہ آتے تھے، اور جو خود چل کر آ نہیں سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس خود جایا کرتے تھے۔ مثال اپاہج لوگ، فالج زدہ لوگ جو بالکل بستر پر پڑے ہوئے تھے، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جاتے تھے، دعا کرتے تھے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے۔ اب تک کے جتنے معجزات تھے، اب تک کی جتنی باتیں تھیں، ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ یہ آسان تھی، کچھ نہ کچھ یہ سہل تھی، مگر مردوں کو زندہ کر لینا یہ بڑی بات ہے۔ مردوں کو زندہ کر لینا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور پھر اس انسان کے ذریعے سے جس کو اللہ اس کی توفیق دے دیں گے، اور وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر مردے کو زندہ کرتے تھے؟ جس مردے کو چاہتے تھے اس مردے کو زندہ کر لیتے تھے، یا بعض مردوں کو زندہ کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے، قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ 4 آدمیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔ لیکن عجائب القصص ایک کتاب ہے جس کتاب کے اندر سورہ یاسین شریف کے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس پورے رکوع کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور مبلغین کا قصہ بیان کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ان حواریوں کے ذریعے سے، بعض مفسرین نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تھے، اور بعض نے کہا کہ خود نہیں تھے بلکہ حواری تھے۔ اگر وہ حواری تھے تو بات الگ ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ذات خود تھے تب یہ زندہ ہونے والے بندے 5 ہو جائیں گے، ورنہ مشہور قول کے مطابق مردوں کو زندہ کیے جانے والے جن کو زندہ کیا گیا وہ 4 آدمی تھے۔ ایک کا نام تھا عازر،
دوسرے کا نام تھا عاشر کی بیٹی، تیسرا ایک بھڑیا کا بیٹا، اور چوتھا سام بن نوح۔ ان چار بندوں کا نام قرطبی وغیرہ نے، مظہری وغیرہ نے لکھا ہے۔ یہ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، مگر رہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ دور۔ جب یہ بیمار ہو گیا اور بیماری طول پکڑی اور اتنا طول پکڑ لیا کہ گھر والوں نے ظاہری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ عازر بچنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس عازر کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا دوست عازر مرا جا رہا ہے، پہنچ جاؤ اس کے پاس۔ جو ہی اطلاع مل گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے۔ 3 دن کی مسافت تھی، اور جس دن حضرت عیسیٰ یہاں سے چلے اسی دن عازر کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے اس کو دفن کر دیا۔ تیسرے دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، گھر والوں کو تعزیت کی، اس کے بعد کہا کہ مجھ کو عازر کی قبر پر لے کے چلو۔ چنانچہ گھر والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دوست عازر کی قبر پر لے کر چلے۔ چنانچہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تو ان کا دوست عازر قبر سے نکلا، مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ان کے گھر آ گئے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے صحن میں، وہاں سے ایک جنازہ نکلا۔ کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، خود بخود دعا کی تو چارپائی پر جس میت کو لے جا رہے تھے وہ ایک بھڑیا کا بچہ تھا۔ ظاہری طور پر لگتا یہ ہے کہ اس بھڑیا کا ہی اکیلا بچہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس بچے نے اپنے سر سے کفن اتارا اور چارپائی پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے نیچے اتارا، اس نے کفن کو سمیٹ لیا اور اس چارپائی کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد میں مارا۔ تیسرا آدمی، اس کا نام تھا عاشر۔ اس عاشر کی بیٹی انتقال کر گئی۔ ایک دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دعا کی، یہ بھی زندہ ہو گئی، جوانی میں یہ بھی مری تھی، اس کی بھی بعد میں شادی ہوئی، بچے ہو گئے، بعد میں یہ بھی مر گئی۔ چوتھا آدمی سام بن نوح، ان کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چل کر گئے اور وہاں پر اسم اعظم پڑھا۔ اسم اعظم پڑھنے کے بعد سام بن نوح اپنی قبر سے اٹھے کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ ان کا آدھا سر سفید ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، وہ کالے ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ سام جب قبر سے اٹھے تو ان کو خیال پیدا ہو گیا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ قیامت کے ڈر کی وجہ سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ اس سے اندازہ یہ لگتا ہے قیامت کتنا ہولناک منظر ہے۔ ایک نبی کا بیٹا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو قیامت کے ڈر کی وجہ سے اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اور زندہ ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، قیامت نہیں آئی، میں نے اسم اعظم پڑھ کر تجھ کو زندہ کیا تھا، اب واپس چلا جا۔ سام بن نوح نے کہا کہ یا روح اللہ، میں اس شرط کے ساتھ مروں گا کہ دوبارہ مجھ کو موت کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نبی کے بیٹے کی روح نکل رہی ہے لیکن مرتے مرتے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں نے سنی بھی پڑھی بھی ہے، گرچہ مجھے اس کا کوئی ٹھوس حوالہ نہیں ملا، لیکن بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ دنیا سے جاتے وقت اتنی بات تو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے آپ کی پیشانی مبارک پر بہت زیادہ پسینہ آیا، اس پسینے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی پوری پیشانی پسینہ پسینہ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اسی حدیث کے اندر، یہ حدیث تو سیاہ ستہ میں موجود ہے، کہ میں یہ سمجھتی تھی
کہ موت کے وقت تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ موت خطرناک چیز ہے۔ اس موت سے پہلے کی جو روایت ہے بہت بڑے عالم سے میں نے خود سنی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے، روح نکالنے لگے، فرمایا اسرائیل رک جاؤ، تم تو مجھے تکلیف دے رہے ہو، لاؤ قیامت تک میرے جس امتی کو تم نے تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دو، میرے کسی امتی کو تکلیف مت دینا۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ میرے اور آپ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو ہمارا خیال تھا ہی تھا، جب معراج کے موقع پر آسمان پر گئے تھے وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور جب روح نکلنے لگی تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور جب قبر اطہر کے اندر رکھا گیا تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور جب روز محشر ہوگا تب بھی ہر انسان، ہر بندہ، ہر ولی، ہر پیر، ہر پیغمبر، ہر انسان یہ کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی، لیکن میرا اور آپ کا نبی فرمائے گا یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے اور آپ کے نبی کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے، کتنا خیال ہے، کتنی طلب اور تڑپ ہے، اور آج امت کا حال کیا ہے۔ آج امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات کو نہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں، بلکہ آج امت پیارے نبی